بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاعت کی کہانی مائی حلیمہ کی زبانی۔ ہمارے علاقے میں کھاد پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہ رہا تو بنی سعد سے تعلق رکھنے والی 10 عورتیں رضاعت کے لیے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میں بھی اپنے خاوند کے ہمراہ ان کے ہم رکاب تھی۔ سواری کے لیے ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک سفید رنگ کی گدی۔ کھیت سالی کی وجہ سے اونٹنی کے تن خشک ہو چکے تھے اور ان سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا۔ گدی بھی اتنی لاغر کمزور ہو چکی تھی کہ بمشکل چل رہی تھی، بار بار پیچھے رہ جاتی تھی اور قافلے والوں کو رک رک کر ہمارا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر رضاعت کی نسبت سے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی باپ ہوتے ہیں۔ ان کا نام حارث تھا اور کنیت ابو ذؤیب۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے کچھ عرصہ بعد مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے ان سے گلہ کرنے کے انداز میں پوچھا، الا تسمع یا حار ما یقول ابنک؟ حارث، کیا تم نے وہ باتیں نہیں سنی جو تمہارا بیٹا کہتا ہے؟ ما یقول، کیا کہتا ہے؟ حارث نے حیرت سے سوال کیا۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 گھر بنا رکھے ہیں، جنت اور جہنم۔ اطاعت کرنے والوں کو جنت میں اعزاز و اکرام سے نوازے گا اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب دے گا۔ اس کی ان باتوں سے ہمارے اندر پھوٹ بڑھ گئی ہے اور اجتماعیت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا ہے۔ قریش کی شکوہ سنجی سے متاثر ہو کر حارث جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے؟ تیری قوم تجھ سے شاکی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بعث بعد الموت، عذاب و ثواب کی باتیں کرتے ہو، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں واقعی حقائق بیان کرتا ہوں، اور جب وہ دن آئے گا نا تو میں آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو آج کی گفتگو یاد دوں گا۔ بعد میں جب حارث رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہو گئے تو فخریہ کہا کرتے تھے، میرے ساتھ میرے بیٹے کا وعدہ ہے کہ وہ روز محشر میرا ہاتھ پکڑ کر ان باتوں کی یاد دہانی کرائے گا جو اسے نبوت ملنے کے بعد پہلی مرتبہ میرے اور اس کے درمیان ہوئی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس نے ایک دفعہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو پھر اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک مجھے جنت میں داخل نہ کرا دے۔ حلم اور سعادت۔ بہرحال جو تو کر کے ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ میری ساتھی عورتوں کو تو بچے مل گئے، مگر عجیب اتفاق ہوا کہ مجھے کوشش کے باوجود کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اسی دوران عبد المطلب ادھر آ نکلے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے؟ بنی سعد کی ایک عورت ہوں، میں نے جواب دیا۔ تیرا نام کیا؟ عبد المطلب نے پوچھا۔ حلیمہ، میں نے بتایا۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب کے چہرے پر مسرت امنڈ آئی اور مسکراتے ہوئے بولے، خوب خوب، حلم اور سعادت 2 ایسی صفات ہیں جن کے ساتھ عمر بھر کی بلائی اور دائمی عزت وابستہ ہے۔ عبد المطلب نے حلیمہ سے حلم کی اور بنی سعد سے سعادت کی نیک فال اخذ کی۔ حلیمہ، میرے گھر میں ایک یتیم بچہ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بنی سعد کی دیگر عورتوں سے بھی بات چیت کی ہے، مگر والد زندہ نہ ہونے کی بنا پر کوئی عورت اسے لینے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ سب کہتی ہے کہ ہم تو بچے کے ماں باپ سے انعام و اکرام ملنے کی توقع پر رضاعت کی خدمات انجام دیتی ہیں۔ جس بچے کا باپ وفات پا چکا ہو، اس کی رضاعت سے ہمیں کسی خاص بھلائی کی امید نہیں۔ حلیمہ، کیا تو اسے لینے کے لیے تیار ہے؟ فعسیٰ ان تسعدی بہ، امید ہے کہ وہ تیرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ عبد المطلب نے پوری صورتحال بیان کی تو میں نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں۔ چنانچہ میں اپنے خاوند کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ مجھے اور تو کوئی بچہ نہیں مل سکا، البتہ عبد المطلب کا یتیم پوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو ہی لے لوں۔ مجھے یہ بات کچھ اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ باقی تمام عورتیں تو بچے لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ خاوند نے بخوشی اجازت دے دی تو میں دوبارہ عبد المطلب کے پاس آئی۔ وہ بیٹے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں نے انہیں خاوند کی رضامندی کے بارے میں بتایا تو وہ کھل اٹھے اور مجھے ساتھ لے کر آمنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ آمنہ نے مجھے اہلاً و سہلاً کہا، پھر اس کمرے میں لے گئی جس میں بچہ تھا، مولود دل نشین و عنبرین۔ وہ بچہ نہایت ہی سفید اونی کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور سبز رنگ کی ریشمی چادر پر محو خواب تھا۔ اس کے بدن سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی
اور فضا میں دلاویز مہک رچی بسی تھی۔ اتنا حسین و جمیل اور پیارا بچہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس خیال سے کہ وہ جاگ نہ اٹھے، میں دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسی وقت اس نے آنکھیں کھول لی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی روشن روشن آنکھوں سے کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ میں بے تابانہ اس پر جھک گئی اور اس کی پیشانی چوم لی، پھر اسے اٹھا کر سینے سے لگایا۔ گھر والوں سے اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر واپس آ گئی۔ مولود عادل۔ خشک سالی کے دوران اچھی غذا میسر نہ آنے کی وجہ سے میرا دودھ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میرا اپنا بیٹا ساری رات بھوک سے بلکتا اور بلبلاتا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا۔ مگر جب میں عبد المطلب کے پوتے کو دودھ پلانے بیٹھی تو حیرت انگیز طور پر بے تحاشا دودھ اتر آیا۔ ایک طرف سے پلانے کے بعد جب دوسری طرف سے پلانا چاہا تو اس نے منہ پرے کر لیے، گویا دوسری جانب اپنے رضائی بائی کے لیے چھوڑ دی۔ رضاعت کی پوری مدت میں اسی کا یہی معمول رہا۔ اللہ غنی۔ حقوق عالم کے نگہبان آقا نے رضاعت کے زمانے سے ہی رضائی بائی کے حق کو تحفظ دیا۔ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ دودھ کافی تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی پلایا اور وہ اچھی طرح سیر ہو کر سو گیا۔ نسمۃ مبارکہ۔ دونوں بچوں کو آرام سے لٹانے کے بعد اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوئی۔ میرا خاوند اٹھ کر اونٹنی کی طرف گیا کہ شاید مسلسل نچوڑنے سے کچھ رس ہی پڑے، مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ اونٹنی کے تن پوری طرح بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے خوب دودھ دوہا اور جی بھر کے پیا۔ قحط کے بعد وہ پہلی رات تھی جو ہم نے پوری آسودگی سے بسر کی۔ پرآسائش رات گزارنے کے بعد صبح جب بیدار ہوئے تو میرا خاوند کہنے لگا، واللہ یا حلیمہ لقد اخذت نسمۃ مبارکہ۔ حلیمہ واللہ تو کوئی بڑی مبارک روح لے آئی ہے۔ میں نے جواب دیا، واللہ انی لارجو ذالک، بخدا مجھے بھی یہی امید ہے۔